السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، مسامی کا یہ سبق ہے، آپ کے سامنے کی عبارت ہے اخیر لائن کی، ثم انہ یجب العمل بالمواضعۃ فیما یؤثر فیہ الہزل اذا اتفق علی البناء۔ ہزل کا ذکر چل رہا ہے، ہزل کی بحث چل رہی ہے۔ مواضعت کا معنی ہے موافقت کرنا۔ مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے، ہزل کی موافقت پر عمل کرنا جب واجب ہوگا جبکہ دونوں ہزل کے باقی رکھنے پر متفق ہوں، یعنی دونوں صاحب معاملہ یہ کہے کہ ہم دونوں کا ارادہ ہزل ہی کا تھا، مذاق ہی کا تھا، جب اس کو ہزل کے اوپر محمول کیا جائے گا۔ ثم انہ یجب العمل بالمواضعۃ فیما یؤثر فی الہزل، پھر موافقت پر عمل کرنا واجب ہے ان معاملات میں جہاں ہزل مؤثر ہے جبکہ دونوں متفق ہوں بنا پر، یعنی ہزل کے باقی رکھنے پر کہ دونوں کا ارادہ ہزل کا تھا۔ جب ہزل پر محمول کریں گے ان مقامات پر جہاں پر ہزل مؤثر ہوتا ہے، بعض جگہوں پر ہزل مؤثر ہی نہیں ہوتا جیسے طلاق طاق وغیرہ، تو وہاں پر کوئی بات ہی نہیں، مذاق بھی حقیقت ہی ہے، صفحہ پلٹ لیں۔ تو ہزل پر اس وقت محمول کیا جائے گا جبکہ فریقین ہزل پر متفق ہوں کہ ہم ہزل ہی کرنا چاہ رہے تھے۔ جی، اما اذا اتفق على انه لم يحضرهما شيء، یہ دونوں متفق ہیں کہ ذہن میں کوئی چیز نہیں تھی، دونوں صاحب معاملہ فریقین یہ کہہ رہے کہ جب ہم دونوں یہ معاملہ کر رہے تھے ہم خالی الذہن تھے، اب اس کو حقیقت پر محمول کیا جائے گا۔ اب اختلافا، یا دونوں مختلف ہوں، کوئی کہے کہ ہماری نیت ہزل کی تھی، دوسرا فریق بولے ہماری نیت جد کی تھی، دونوں صورتوں میں جد پر محمول کیا جائے گا، حقیقت پر محمول کیا جائے گا کیونکہ اصل جد ہے۔ اور جہاں تک ہو فریق ایک انسان کے کلام کو، ایک مومن کے کلام کو لغو ہونے سے بچانا ہے، ہزل ہونے سے بچانا ہے، اس لیے جد پر محمول کیا جائے، ہزل پر جب محمول کیا جائے گا جبکہ فریقین بنائے ہزل پر متفق ہوں، ہزل کے باقی اور قائم رہنے پر متفق ہوں۔ اور اگر دونوں خالی ذہن ہیں یا دونوں میں اختلاف ہے، ایک کی نیت ہزل کی ہے دوسرے کی نیت جد حقیقت کی ہے، تو جد پر محمول کیا جائے گا۔ یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وجعل القول قول من یدعی، اور اس شخص کی بات مانی جائے گی جو جد کا مدعی ہے، امام صاحب کے قول کے مطابق۔ صاحبین کا اختلاف ہے، صاحبین کہتے نہیں، معاملات میں چونکہ ہزل کا وقوع زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اگر حقیقت اور جد ہزل میں اختلاف ہو جائے، جد اور ہزل میں اختلاف ہو جائے تو ہزل پر محمول کرنا زیادہ بہتر ہے، چونکہ معاملات میں ہزل وغیرہ کا وقوع کثیر ہے، اس لیے ہزل پر محمول کیا جائے گا۔ صاحبین رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، جد پر محمول کیا جائے گا۔ اب کچھ اور امور کا ذکر جو ہزل سے باطل ہو جاتے ہیں، ہزل کی وجہ سے، اس میں سے ایک اقرار ہے۔ ایک شخص اقرار کر رہا ہے کسی چیز کا مذاق سے، تو دیکھیں اقرار اور ہزل میں تضاد ہے۔ اقرار چاہتا ہے وجود مخبر بھی کا جس کی خبر دی گئی، اور ہزل چاہتا ہے عدم مخبر بھی۔ اس لیے اگر مذاق میں کوئی اقرار کیا گیا تو وہ اقرار ہی باطل ہوگا، اس اقرار کا اعتبار نہیں۔ الحزل یبطل الاقرار، ہزل اقرار ہی کو باطل کر دیتا ہے، خواہ ہزل ایسی چیز کا ہو جس میں فسخ کا احتمال ہے جیسے بیع اور شراء، اجارہ، اور خواہ ایسی چیز میں ہزل کا اقرار ہو جو جس میں احتمال نہیں جیسے نکاح وغیرہ۔ ہر اقرار دیکھیں، اقرار الگ ہے، اقرار اخبار کا نام ہے، اور باقی پیچھے جو مسئلہ آیا تھا کہ نکاح میں ہزل حقیقت ہے، وہ نکاح مراد ہے جو انشاء ہو،
یعنی نکاح کر رہا ہے. ایک ہے نکاح کرنا، ایک ہے نکاح کی خبر دینا، دونوں الگ چیز ہے. تو اقرار کا تعلق اخبار سے ہے. حزل والا اخبار باطل ہے، چاہے نکاح میں ہو عتاق میں ہو. ایک تو یہ بولے کہ میں نے اس سے نکاح کر لیا، ایک خبر دے کہ میں نے 1 سال پہلے 2 سال پہلے مذاق میں بولا نکاح کیا تھا، خبر دے رہا ہے. تو اگر حزل اقرار میں واقع ہو تو وہ اقرار ہی لغو اور بیکار ہو جائے گا. چاہے اقرار فسخ کا احتمال رکھے، ایسی چیز کا ہو جس میں فسخ کا احتمال ہے، بے شرع اجارہ وغیرہ، یا جس میں احتمال نہیں ہو جیسے عتاق وغیرہ، نکاح وغیرہ. دلیل لأن الحزل يدل على عدم المخبر بھی، اس لیے کہ حزل دلالت کرتا ہے مخبر بھی کے عدم پر. اور مثال دے رہے ہیں، حزل کی وجہ سے تسلیم شفعہ بھی باطل ہو جائے گا. بعد الطلب والاشہاد، اس کو ذرا غور سے سنیں گے. طلب مواسبہ اور طلب اشہاد کے بعد شفعہ کے اندر 3 طلب ہوتی ہے. شفعہ پیچھے بھی آیا ہے ذکر، حق شفعہ جو ملتا ہے نفس مبی میں شریک کو، حق مبی میں شریک کو، جار اور پڑوسی کو. ایک شخص کو حق شفعہ مل رہا ہے اور اس نے حق شفعہ کے لئے سب سے پہلے طلب مواسبہ کر لیا. جیسے خبر ملی میرے بازو کا مکان بکا ہے جس میں ہم کو حق شفعہ ملتا ہے، فوراً وہ اٹھا کہ مجھے حق شفعہ ملتا ہے، طلب مواسبہ. اور 2 گواہ بھی بنا لیے کہ یہ مکان بکا ہے اور حق شفعہ مجھے ملتا ہے. اس کو بولتے طلب اشہاد. سب سے فوری جو طلب ہوئی وہ طلب مواسبہ. واسبہ کے معنی اچھلنا کودنا، فوراً حق شفعہ کا دعویٰ دائر کر دے، 2 گواہ بنا لے، پھر قاضی کے پاس جا کر مقدمہ دائر کرے. یہ تیسری طلب ہے، طلب خصومت. پہلی طلب طلب مواسبہ، دوسری طلب اشہاد، اور تیسری طلب خصومت. اگر 2 طلب ہو گئی تو حق شفعہ پکا ہو جاتا ہے، طلب مواسبہ اور طلب اشہاد کے بعد. دونوں طلب کر لیا، اس کے بعد مذاق سے بولا میں حق شفعہ حوالے کر رہا ہوں، نہیں لینا ہے. تو یہ تسلیم جو حزل اور مذاق کی صورت میں یہ تسلیم باطل ہے اور حق شفعہ بدستور باقی رہے گا. مذاقاً حوالے کرنا باطل ہے، شفعہ بدستور قائم رہے گا. اسی کو کہا ہے جیسے وہ تسلیم باطل ہے ایسے حزل والا اقرار بھی باطل ہے. وَكَذَلِكَ تسلیم الشفعة بعد الطلب والاشہاد، اسی طریقے سے تسلیم شفعہ طلب اور اشہاد کے بعد یبطل الحزل، حزل اس کو باطل کر دیتا ہے. لہذا اس تسلیم کا اعتبار نہیں جو مذاق میں ہو، حق شفعہ بدستور قائم رہے گا. دلیل سنیے. لأنه من جنس ما يبطل بخيار الشرط، اس لیے کہ یہ ان چیزوں کی جنس میں سے جو خیار شرط سے باطل ہو جاتا ہے. چونکہ یہ شفعہ بے اور شرع کے قبیل سے ہے اور آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے بے اور شرع میں اگر خیار لیا گیا، اختیار ہے 3 دن کا، تو تسلیم مبی بھی باطل اور تسلیم ثمن بھی باطل ہے. چونکہ اس میں رضا بھی موجود نہیں ہے، رضا بالتکلم بھی تو ہے لیکن رضا بالحکم نہیں موجود ہے. اس لیے اگر مبی حوالے بھی کر دیا خیار ہے تو وہ حوالے کرنا لغو ہے، واپس لے سکتا ہے خیار شرط سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. ثمن حوالے کر دیا، اپنے ثمن کو بھی واپس وہ لے سکتا ہے خیار شرط کی وجہ سے. تو یہ ان چیزوں کی جنس سے ہے جو خیار شرط سے باطل ہو جاتا ہے، یعنی تسلیم شفعہ، یہ تسلیم مبی اور تسلیم ثمن کی جنس سے ہے کہ اگر مبی حوالے بھی کر دیا اور ثمن حوالے بھی کر دیا اور خیار شرط ہے تو حوالے کرنا وہ غیر معتبر ہے. کبھی بھی مبی کو واپس لیا جا سکتا ہے اور ثمن کو بھی واپس لیا جا سکتا ہے جب تک خیار شرط ہے جس کی مدت 3 دن ہے. اسی طریقے سے ایک اور مثال دے رہے ہیں جو مذاق میں بات. ابراء الغریم، مقروض ہے کوئی، مذاق میں نے کہا جا تیرا قرض چھوڑ دیا میں نے. قرض کو جو قرض دار ہے مقروض ہے اس کو بری کر دینا مذاقاً یہ باطل ہے، قرض علی حال ہی باقی رہے گا. وَأَمَّا الْكَافِرُ، ایک اور مثال، کافر شخص، یہ مسئلہ پیچھے گزر چکا ہے، کلمہ اسلام کا مذاقاً تکلم کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اپنے دین سے براز ظاہر کرے مذاق کی صورت میں، تو چونکہ شریعت ظاہر کا مکلف ہے اس کے ظاہر کی وجہ سے اس کے اوپر ایمان کا حکم لگا دیا جائے گا.
جب مذاق کی وجہ سے کفر معتبر ہے اور کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، تو مذاق کی بنیاد پر ایمان میں داخل بھی ہو جائے گا۔ پیچھے آیا تھا مسئلہ، کوئی استحزان کلمہ کفر کہہ دے وے تو اس کے اوپر حکم لگا دیا جائے گا کفر کا۔ وہ آیت بھی آئی تھی قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ کل بکرا، لأنه بمنزلت انشاء، اس لیے کہ انشاء کے درجے میں ہے، لا يحتمل حکم الرد والتراخی، اس میں رد اور تراخی کے حکم کا احتمال نہیں ہے۔ بمنزلت انشاء لا يحتمل حکم الرد والتراخی، اس میں رد اور تراخی کا احتمال نہیں، اس لیے حکم لگا دیا جائے گا ایمان کا بھی، جیسے ارتداد کا حکم لگا دیا جاتا ہے حضر کی صورت میں۔ الحمدللہ یہاں تک سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ حضر کی بحث پوری ہوئی۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔